کسی گاؤں کے قریب ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ دونوں میں بہت دوستی تھی۔ ایک دن وہ دونوں سیر کر رہے تھے۔ کچھوے نے اپنے ساتھ چلتے ہوئے خرگوش کو حسرت سے کہا، کاش میں گھوڑا ہوتا۔ یہ سن کر خرگوش نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں بھائی؟ کیونکہ تم دیکھو وہ کتنا تیز دوڑتا ہے۔ یوں ایک چھلانگ لگائی اور یہاں سے وہاں پہنچ گیا، اور ایک ہم ہیں، پتہ نہیں کتنی دیر میں پہنچتے ہیں۔ کچھوے نے افسردگی سے کہا، اب ایسی بات نہیں ہے، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ گھوڑے کے پاس نہیں ہوگا۔ خرگوش نے کچھوے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھوے نے یہ سن کر برا سا منہ بنا لیا اور افسردگی سے کہا، ایسا بھی کیا ہے میرے پاس جو گھوڑے کے پاس نہیں ہے؟ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے دور سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی۔ لگتا ہے وہاں سے کوئی آ رہا ہے، خرگوش نے کچھوے سے کہا۔ کچھوا یہ سن کر بولا، ضرور گھوڑا ہوگا، چلو وہاں سے چھپ کر دیکھتے ہیں کہ کون گزرتا ہے۔ یہاں سے خرگوش نے ایک جھاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں جلدی سے جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے۔ وہاں سے ایک گھوڑا دوڑتا ہوا آ رہا تھا، لیکن سیدھا چلتے چلتے اچانک ایک طرف کو مڑ گیا۔ اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس نے لگام کھینچ کر اس کا رخ موڑ لیا تھا۔ کچھ دیکھا؟ خرگوش نے کچھوے سے پوچھا۔ کچھوے نے سوالیہ انداز میں خرگوش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے گھوڑا سیدھا چلتے چلتے اچانک کیوں مڑ گیا؟ خرگوش نے پھر سوال کیا۔ نہیں، کچھوے نے لاعلمی کا اظہار کیا، کیونکہ اس کی لگام کھینچی تھی اس کے مالک نے۔ خرگوش نے کہا، لگام؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھوے نے پھر سوال کیا۔ لگام گھوڑے کو انسان اپنے قابو میں رکھنے کے لیے گھوڑے کے منہ میں ڈالتا ہے، جس سے وہ انسان کی غلامی میں آ جاتا ہے اور وہ اپنی آزادی ہمیشہ کے لیے کھو دیتا ہے، یا یوں سمجھو لگام غلامی کی نشانی ہوتی ہے۔ خرگوش نے کچھوے کو بتایا۔ اب تم بتاؤ، آزادی میں آہستہ آہستہ قدم چلنا بہتر ہے یا کسی کی غلامی میں تیز تیز دوڑنا؟ خرگوش نے ایک سوال پوچھا۔ آزادی میں آہستہ آہستہ قدم چلنا، کچھوے نے سمجھنے کے بعد بولا۔ تم آزاد ہو اور تم کہیں بھی کسی بھی وقت بنا اجازت کے جا سکتے ہو، لیکن گھوڑا ایسے نہیں جا سکتا، وہ انسانوں کا قیدی ہے۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کاش کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے، اور نہ ہی اپنا موازنہ کسی اور سے کرنا چاہیے، کیونکہ سامنے سے نظر آ رہی چیز کا پس منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ خرگوش نے سمجھاتے ہوئے بتایا۔ شکر ہے میں کچھوا ہی ہوں، کچھوے نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔